النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. انتہائی واجب الاحترام مہمان بالخصوص دلہائی ناقہ اور دیگر مہمان کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک عادت رہی ہے کہ جب تک خطبہ پڑھنے کے بعد نکاح کی چند چیزیں اظہار نہ کی جائیں مجلس کے اندر، اور مجھے اس بات میں بڑی خوشی ہے کہ جو نکاح ہے اصالتاً ہے. اصالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی لیے کہ دلہا اپنے حقوق سمجھ لے، دلہن اپنے حقوق سمجھ لے. میرے ساتھ کیا کیا حقوق ہیں اپنی زوجہ کے، اور زوجہ کے وہ میرے ساتھ کیا کیا حقوق ہیں. اصل میں اصالتاً نکاح کا مقصد ہی ہوتا ہے. وقالتاً تو نکاح بہت سارے ہوتے ہیں، اور بہتر اور افضل سب سے نکاح وہ ہے جو اصالتاً ہی ہو. تو اس نکاح کے خطبے کے اندر جو چند آیاتیں تلاوت کی گئی ہیں، حالانکہ ان آیات مبارکہ کے اندر بالکل نکاح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر صرف جا رہی ہے کہ انسان تو سوچ لے کہ تیرے ذمہ جو جو حقوق ہیں، ان حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. الحمدللہ مہر کا کیا تذکرہ رہا؟ کتنا رہا؟ 51,000 مہر نقدی، اور شاید وصول ہو جائے گا. وصول ہو گیا الحمدللہ، وہ وصول بھی ہو چکا ہے. تو یہ سب سے پہلے اس کے اندر اس مہر کا تذکرہ ہوتا ہے. نکاح کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں، انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اور ہمارے نکاح خوان جو نکاح پڑھنے والے ہوتے ہیں، خاص کر گاؤں میں تو اس کا کام رواج ہے، بلکہ ان چیزوں کا نکاح کے وقت تذکرہ کرنا چاہیے، خاص کر بالخصوص جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں. وہ یہ کہ نکاح کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک ہے ایجاب و قبول، اور دوسرا ہے مہر. ان دونوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. خطبہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. اصل ہے ایجاب و قبول اور مہر. اور یہ مہر آج سے نہیں بلکہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک شریعت کے اندر اس مہر کا ایجاد ہوا، مہر ادا کرنا پڑا. اور اس مہر کا حق جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. مہر کا جو حق ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، وہ اپنا مہر ادا کرے، اور پھر لڑکی اس مہر کے بدلے میں اپنا جسم جو ہے وہ شوہر کو دے رہی ہے. اس مہر کے بدلے میں لڑکی اپنا جسم جو ہے وہ شوہر کو دے رہی ہے. اور اس لیے شریعت نے حق یہ رکھا ہے کہ اب شوہر کا اس مہر پہ کوئی حق نہیں رہتا ہے. شوہر کیا، شوہر کے گھر والوں کا بھی اس مہر پہ کوئی حق نہیں رہتا ہے. لڑکی لینے کے بعد چاہے والدین کو دے دے، چاہے راستے میں پھینک دے، چاہے کسی مسافر کو دے دے، وہ پورا کا پورا اختیار اس پہ ہے. اس لیے یہ مہر جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اور اس مہر کا ادا کرنا بھی جو ہے وہ لازمن ہے. اور یہ جو اس کے اندر ایک اہم چیز ہے وہ زوج کے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ شوہر کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ، یہ بیوی جو ہے یہ تمہارا لباس ہے. لباس کیا ہو گیا؟ یعنی کہ یہ اتنے قریب ہے تمہارے جسم کے ساتھ، اتنی کوئی چیز قریب نہیں ہے. جس طرح کے جسم کے ساتھ یہ انسان کا کپڑا بالکل قریب ہے، اس طرح یہ بیوی انسان کے ساتھ بالکل قریب رہتی ہے. بلکہ پھر ہر ایک راز کی واقف ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. بالکل اس کے ہر معاملات میں شریک حیات بن جاتی ہے. اور یہ ایسے معاملات ہیں اتنے قریب بن جاتی ہے کہ قرآن پاک نے خود کہا وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ، تم بھی اس کے لباس بن گئے. یہ تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو. اب اس کے حقوق کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مبارک حدیث ارشاد فرمائی کہ تاجدار مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلی، کہ تم سب میں سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں.
یعنی کہ بیوی اور شوہر کے حقوق کے متعلق سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بیوی اور شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں. کوئی انسان یہ سمجھ نہ لے کہ میں نے اتنی رقم اتنا مہر دے کے بیوی کو لایا اور جس طریقے سے میں چاہوں استعمال کر لوں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ اس کی شریک کی حیات ہے، برابر کے برابر حقوق ہیں. اور محبت کے انداز میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی، اور وہ شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک شادی تھی کہ یہاں سے اگر عمر کا تقاضا دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بہت کم، اور وہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمر مبارک دیکھا جائے تو ان سے بہت زیادہ عمر تھی، بہت زیادہ عمر تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ایسی محبت کی کہ یہ نہیں کہا کہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی ہے اور یہ بوڑھی ہے، اور اتنی محبت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی موجودگی میں، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کے اندر موجود تھی، انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، کوئی دوسری شادی نہیں کی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں، مگر جب تک حضرت خدیجہ ان کے نکاح میں تھی، جب تک وہ ان کے نکاح میں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور اتنا پیار و محبت تھا، بلکہ ایک بار حضرت امی عائشہ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کچھ اچھا سالن تیار کیا، اور وہ سالن تیار کر کے کہا کہ حضرت خدیجہ کے گھر والوں ان کی سہیلیوں تک پہنچا دو. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابھی بھی آپ اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے ہو؟ ابھی بھی آپ اس بوڑھی عورت کو نہیں بولی ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں اس عورت کو کیسے بھول جاؤں، اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کے مال نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب سب لوگوں نے مجھ پہ مال بند کر دیا تھا. وہ تھی حضرت خدیجہ. اور پھر آخری عمر، آخری سب سے چھوٹی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. 6 سال کی عمر میں رشتہ ہوتا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ایسی محبت سکھائی کہ اس طریقے سے بیوی اور شوہر کی محبت. اور یہ محبت یوں نہیں ہے، اور اس محبت پہ اللہ نے ایسا انعام رکھا ہے کہ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے سے ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، ایک ایک نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ عبادت ہے، ایک ایک نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. اور جب یہ بیوی اور شوہر رات کو ملتے ہیں اور تنہائی میں ملتے ہیں، ان کا یہ ملنا بھی چاہے ہم سوچیں کہ مزے کے لیے، اللہ نے یہ بھی عبادت رکھا ہے. اگر یہ ایسے حقوق سکھائے، سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کائنات کا بادشاہ ہوں، سارا بوجھ جو ہے میں بیوی پہ ڈالوں، ڈال بھی سکتے تھے، سارا کام یہ کرے کہ نہیں. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خود برتن دھوتے ہیں، حضرت امی عائشہ جو ہے جھاڑو دیتی ہیں، کبھی جھاڑو دیتے ہیں اور کبھی امی عائشہ خود برتن دھوتی ہے. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بسترے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے تہ لگا کے رکھتے ہیں. بلکہ اس میں وہ مشہور واقعہ انسان کی سمجھ میں آتا ہے جب ایک غیر مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور رات کے لیے جگہ چاہی کہ میں رات کو یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے بستر ڈال کے دیا، اور بستر ڈالنے کے بعد رات اس مہمان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پیٹ خراب ہونے کے بعد بستر کو گندا کر کے چلا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کے بستر اٹھانے کے لیے دیکھا کہ بستر گندا ہو چکا ہے. امی عائشہ سے فرمایا پانی لے کے آؤ، بستر مہمان سے گندا ہو چکا. اپنے نبوت والے دستے مبارک سے صاف کر رہی تھی، اپنے نبوت والے دستے مبارک سے صاف کر رہے تھے. یہ سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے. ایسی اسی لیے قرآن پاک نے اس معاملے میں، حقوق کے معاملے میں، ان 3 آیتوں میں سب سے زیادہ ڈرایا زوجہ اور شوہر کو کہ ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے. اور بیوی کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ شوہر جو ہے تمہارا سرتاج ہے، تمہارا سرتاج ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے اندر پھوڑے پڑ جائیں، اگر اس کے جسم سے پیپ نکلے، اگر تم اپنی زبان سے بھی چاٹ کے صاف کرو تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ہر ایک کے دونوں کے حقوق جو ہیں برابر اسلام نے بیان کیے ہیں. اور محبت جتنی ہوگی اس جوڑے کے اندر، کیونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ان کو لمبا سفر ہے، دور جانا ہے، تو ضمناً اس میں یہ باتیں عرض کرنی تھی کہ اصالتاً نکاح کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شوہر بھی سن لیتا ہے کہ میرے معاملات، میرے حقوق کیا ہیں. اور مہر کے معاملے میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مہر ہیں. حضرت خدیجہ سے لے کے حضرت عائشہ تک الگ الگ مہر، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی زیادہ کبھی. اور صحابہ کے مہر کی تو بات ہی نہیں ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی تو بات ہی نہیں، ان کے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ. جب رشتہ لے کے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، میں آپ کے یہاں رشتہ کرنے آیا ہوں، حضرت فاطمہ کا تھا، مہر دینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ سامان جو ان کو جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا، کہا کہ اس کو بیچ کے آؤ اور مہر ادا کرو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سامان لے کے نکلے کہ کون لے لے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سامان خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ پیسے دے دیے کہ یہ اس کے پیسے ہیں، اور بعد میں وہ سامان بھی کھائی، اب یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اب یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. اس لیے شوہر کا سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ میرے حق ادا کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے. اللہ پاک اس دونوں جوڑوں کے اندر بہت زیادہ محبت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، اور اس جوڑے کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہترین جوڑا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.